اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج کی مختصر سی ویڈیو آپ دوستوں کے لیے بہت مفید ثابت ہونے والی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں میں اسپیشل ان دوستوں کو ایک مجرب نسخہ بتانے والا ہوں جن کی مانی بالکل پانی کی طرح پتلی اور مانی کی پیداوار بہت کم ہے، جن کا ٹائمنگ نہ ہونے کے برابر ہے، قطروں کا اخراج دخول کرتے ہی فارغ ہو جانا۔ لہٰذا جڑے رہیں اس ویڈیو کے ساتھ اور سکپ کیے بغیر اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل ویڈیو کی سمجھ آ سکے۔ اور اگر ویڈیو پسند آئے تو میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، ساتھ بیل بٹن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر روز نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ شکریہ۔ اکثر دوستوں کی شکایت ہوتی ہے کہ قطرے آتے ہیں، مانی کی مقدار بہت کم ہے، ٹائم نہیں لگتا، جلدی فارغ ہو جاتے ہیں۔ آج کا یہ مسئلہ تو میں اس ویڈیو میں آپ کا حل کر دوں گا، لیکن ایسے میرے دوست جو بچپن میں مشت زنی کرتے رہے ہیں، ہاتھ کا بہت زیادہ استعمال کیا، اور کچھ ایسے بھی میرے دوست جو شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی ہاتھ کا استعمال کر رہے ہیں، ایسے تمام دوستوں کے ساتھ اکثر یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے معدہ پر اثر پڑتا ہے، دماغ پہ اس کا برا اثر پڑتا ہے، نیند کی کمی، سستی، تھکاوٹ، چڑچڑاپن، ہر وقت سوچوں میں گم سم، خوف، ٹینشن، ڈر، گھبراہٹ، کام سے جی چرانا، قبض، بھوک کی کمی وغیرہ۔ اور بہت سے دوست اب آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ مسئلہ ہمارے ساتھ کیوں پیدا ہوا، اور مختلف قسم کی ادویات کھانا شروع کر دیتے ہیں جبکہ مرض کی جڑ تک کوئی بھی نہیں جاتا۔ اور اسی طرح حکیموں، ڈاکٹروں کا کاروبار سالہ سال چلتا رہتا ہے۔ میں یہ ہرگز نہیں کہتا کہ آپ ڈاکٹر حکیم کے پاس نہ جائیں یا اپنا علاج نہ کروائیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ایک بار اپنے ماضی پہ بھی نظر دوڑا لیا کریں، آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ آج جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان کی وجہ کیا ہے۔ آپ نے اپنے جسم کے اندر کچھ چھوڑا ہی نہیں، خود ہی اپنا جسم کھوکھلا کر کے رکھ دیا۔ لہٰذا میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل پہ تمام امراض کے آزمودہ نسخہ جات کی ویڈیوز موجود ہیں، وہ بھی دیکھ لیں۔ اور ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میرا کوئی بھائی ان کاموں میں ابھی تک مگن ہے تو سب سے پہلے وہ اس بری عادت کو ترک کرے، پھر میڈیسن شروع کرے۔ خون سے بننے والی اس منی کو فضول میں ضائع مت کریں۔ جب اس کو فضول میں ضائع کر دیں گے تو جو پریشانیاں میں نے بتائی ہیں ان کا سامنا بھی ہر حالت میں کرنا پڑے گا۔ لہٰذا میں ان تمام مسائل کا آج حل بتاؤں گا، ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، لہٰذا سب سے پہلے میں نسخہ کے اجزاء اور ترکیب استعمال بتا دیتا ہوں، اور انشاءاللہ اس کے استعمال سے منی کی امپرومنٹ ہوگی، منی خون کی طرح گاڑی ہو جائے گی، قطرے آنا رک جائیں گے اور ٹائمنگ میں خطر خواہ اضافہ ہوگا۔ اجزاء نوٹ فرما لیں، کسی بھی پنسار سٹور سے آپ کو بآسانی مل جائیں گے اور مہنگے بھی نہیں ہیں۔ اول شافی تخم کونچ مدبر، نمبر 2 مغز بنولا، نمبر 3 گوکھرو، نمبر 4 موسلی سفید، نمبر 5 سالب مصری، نمبر 6 اندر جو شیریں، اور نمبر 7 چھلکا اسپغول۔ تمام چیزیں ہم وزن لینی ہے، اسپغول کو چھوڑ کر تمام اجزاء کا باریک صفوف کر لینا ہے اور کسی بوتل میں محفوظ کر لینا ہے۔ استعمال کا طریقہ: 1 چمچ صبح کھانے کے بعد تقریباً آدھا گھنٹہ بعد، اور 1 چمچ رات سوتے وقت ہمارا دودھ 1 ماہ تک استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس کے استعمال کے بعد جملہ امراض کا مکمل خاتمہ بالخیر ہوگا اور زندگی پرسکون گزرے گی۔ لیکن اس کے لیے شرط صرف اتنی ہے کہ غلط کاموں سے پرہیز کرنا ہوگا، منی کو فضول میں ضائع نہیں کرنا ہوگا، اور انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ کی منی میں جو ہے وہ گاڑھا پن زیادہ ہوگا، ٹائمنگ میں اضافہ ہوگا، اور انشاءاللہ سپرمز کاؤنٹ جو ہے وہ زیادہ ہوں گے۔ تو اس نسخہ کو ضرور آزمائیں، انشاءاللہ یہ بہت مفید، ریزلٹڈ اور آزمودہ نسخہ ہے۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔